الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر بڑی چھوٹی تعریف ارادے اور بغیر ارادے والی تعریف، جان بوجھ کر یا بھولے سے منہ سے نکلنے والی تعریف اللہ کے لیے. ہر قسم کی تعریفوں کے لائق میرے اللہ ہی کی ذات. آسمان کے ستاروں، ریت کے ذروں، پانی کے قطروں سے زیادہ درود و سلام اللہ کے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے لیے، جن پر اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی درود و سلام پڑھیں، اور اللہ نے ہمیں بھی حکم دیا کہ میرے نبی پہ درود و سلام پڑھو. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ. کروڑوں لاکھوں دعائیں علماء اولیاء کے لیے، جن کی محنتوں کے صدقے اللہ پاک نے پورا دین ہمیں نصیب فرمایا. اللہ اس پورے دین پر پورا ہو کر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. بات آپ حضرات کے سامنے حج کی چل رہی تھی. کہا جاتا ہے کہ کلمہ ذاکروں کی عبادت ہے، ذکر کرنے والے جو کلمے کا ذکر کرتے ہیں. نماز عابدوں کی عبادت ہے، روزہ زاہدوں کی عبادت ہے، جہاد مجاہدوں کی عبادت ہے.
حج یہ عاشقوں کی عبادت ہے۔ کہ جس عبادت کی ابتدا سے لے کر انتہا تک عشق اور محبت کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ کلمے کی عبادت ہر جگہ کی جا سکتی ہے۔ آپ لاری بس میں ہیں، ٹیکسی میں ہیں، گاڑی میں ہیں، کلمہ پڑھتے رہے۔ جنگل میں ہیں، شہر میں ہیں، گھر میں ہیں، بازار میں ہیں، دکان میں ہیں، کلمہ پڑھتے رہیے، عبادت ہوتی رہے۔ حتیٰ کہ آپ کا وضو ہے نہیں ہے کوئی بات نہیں۔ نماز بھی ہر جگہ کی عبادت ہے۔ دفتر میں ٹائم ہو گیا پڑھ لو، گھر میں ٹائم ہو گیا پڑھ لو، روڈ پہ جا رہے ہو ٹائم ہو گیا پڑھ لو، جہاز میں ہیں، ریل گاڑی میں ہیں، ٹائم ہو گیا پڑھ لو۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو لیٹے سے پڑھ لو، اشاروں سے پڑھ لو۔ پرانی امتوں کے لیے یہ شرط تھی کہ ان کی نماز صرف ان کے عبادت خانے میں ہوتی تھی۔ صدقہ ہے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کی امت کے لیے اللہ پاک نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا، جہاں ٹائم مل گیا نماز پڑھ لی۔ ہاں اجر زیادہ رکھا گیا، مسجد میں جا کے پڑھو، جامع مسجد میں پڑھو تو اتنی، چھوٹی مسجد میں جماعت سے پڑھو تو اتنا، مدینے میں جا کے نماز پڑھو تو اتنا ثواب، مکے میں جا کے جماعت سے پڑھو تو اتنا ثواب، لیکن پوری زمین کو مسجد بنایا، جہاں ٹائم ہو گیا نماز پڑھ لی۔ حتیٰ کہ زمین کی بھی شرط نہیں رکھی گئی، ہوا میں جہاز میں اڑ رہے ہو تو نماز کا ٹائم ہو گیا جہاز میں پڑھ لو، بحری جہاز میں سمندر میں آپ سفر کر رہے ہو نماز کا ٹائم ہو گیا پڑھ لو، بس میں سفر کر رہے ہو نماز کا ٹائم ہو گیا سیٹ پہ بیٹھے بھی پڑھ لو اگر کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملتی۔ کلمے کی طرح نماز بھی ہر جگہ کی عبادت ہے، لیکن کلمے کے لیے ٹائم کوئی شرط نہیں، نماز کے لیے ٹائم شرط ہے کہ نماز کا وقت ہو۔ روزہ سالانہ عبادت جہاں بھی ہو۔ روزے کے لیے نہ گھر شرط ہے، نہ بازار شرط ہے، نہ سفر شرط ہے، نہ حضر شرط ہے۔ صحت و تندرستی، ایمان کی سلامتی میں جہاں بھی رمضان کا مہینہ آ گیا روزہ رکھنا۔ صحت اور بیماری میں کہا گیا کہ اگر کوئی زیادہ بیمار ہے نہیں رکھ سکتا تو ٹھیک، بعد میں رکھ لے، بعد میں نہیں رکھ سکتا تو روزے کا فدیہ دے دے۔ زکوٰۃ بھی سالانہ عبادت ہے، اور یہ بھی ہر جگہ کی عبادت ہے۔ اس میں کوئی شرط نہیں آپ ہانگ کانگ میں ہیں تو زکوٰۃ دیں گے، پاکستان میں ہیں تو نہیں دیں گے، بلکہ آپ جہاں بھی رہتے ہیں زکوٰۃ سالانہ عبادت ہے۔ ہاں شرط یہ ہے مال ہے تو ہوگی، مال نہیں ہے تو نہیں ہوگی۔ عبادات میں سے حج ایک ایسی عبادت ہے جو زندگی میں ایک بار، اور ہر جگہ کی بھی نہیں کہ آپ کا جہاں جی آئے حج کر لو، نہیں، ایک ہی جگہ رکھی گئی، ایک ہی گھر رکھا گیا، ایک ہی شہر رکھا گیا، ایک ہی مکان رکھا گیا۔ جتنے حج کے اعمال ہیں سب مکے میں رکھے گئے، مدینے میں حج کا کوئی عمل نہیں۔ لیکن اتنی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی کہ اگر کوئی مکے تک آیا اور مجھے ملنے مدینے نہیں آیا تو بڑا بے وفا ہے کہ مجھے مل کے نہیں گیا۔ حج تو اس کا ہو گیا، لیکن جو بے وفائی کا گناہ ہے، اور وہ بھی اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی بے وفائی کا اور گناہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ کہا گیا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ توجہ ہوگی تو پچھلے سے پچھلے جمعہ بھی میں نے یہی بات کہی تھی، آج دوسرے لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔
کلمہ ہے، کلمہ قولی عبادت ہے، اس کا تعلق زبان سے، دل سے یقین بعد کی بات ہوتی ہے، پہلے زبان سے آدمی کلمے کا اقرار کرتا ہے، پہلے زبان سے پڑھتا ہے، یہ قولی عبادت۔ التحیات للہ، یہ بھی قولی عبادت کہی جاتی ہے۔ نماز جسمانی عبادت، یہ جسم سے تعلق رکھتی ہے۔ کبھی کبھی زبان سے بھی تعلق ہو جاتا ہے، آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہو تو زبان سے عمل کرو گے، امام کے پیچھے کھڑے ہو تو چپ ہو کے کھڑا ہونا پڑے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ قرآن نہیں، یہ تسبیحات ہیں، اس لیے امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہیں۔ التحیات تسبیح ہے، قرآن نہیں۔ قرآن کے لیے حکم ہے جب امام پڑھے گا تو خاموش ہو کر سننا۔ نماز جسمانی عبادت، روزہ بھی جسمانی عبادت، زکوٰۃ نہ جسمانی عبادت ہے نہ قولی عبادت ہے، وہ مالی عبادت ہے۔ عبادات میں سے صرف حج ایک ایسی عبادت ہے جو قولی بھی ہے، جسمانی بھی ہے، مالی بھی ہے۔ مال ہوگا تو حج ہوگا، جسم صحیح سلامت ہوگا تو حج ہوگا۔ پھر حج کے ذکر یاد کرنے ہوں گے، دعائیں یاد کرنی ہوں گی، تلبیہ یاد کرنا ہوگا، حج کے فرائض کا تکرار کرنا ہوگا، حج کے واجبات کا تکرار کرنا ہوگا، بار بار زبان سے کہنے بھی ہوں گے، سننے بھی ہوں گے، سنانے بھی ہوں گے۔ باقی جتنی عبادتیں ہیں ایک ایک چیز سے تعلق رکھتی ہیں۔ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اس ایک عبادت کے اندر ساری عبادتیں، اس میں کلمہ بھی ہے، اس میں نماز بھی ہے، اس میں روزہ بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں حج بھی ہے۔ یہ جو انسان ہے نا، یہ 5 فٹ کا 6 فٹ کا، یہ صرف انسان نہیں، اس کے اندر اللہ پاک نے سارا جہان رکھا ہے۔ اس کے اندر اس نے اپنا گھر بھی رکھا ہے، اس کے اندر اس نے پہاڑ بھی بنائے ہیں، اس کے اندر اس نے زمین بھی بچھائی ہے، اس کے اندر اس نے دریا بھی چلائے ہیں، اس کے اندر اس نے کھیت بھی اگائے ہیں، اس کے اندر اس نے گرمی اور سردی بھی رکھی ہے، اس کے اندر ہر چیز ہے۔ صرف دیکھنے میں ہم کہتے ہیں یہ انسان ہے، پہاڑ بھی ہیں اس کے اندر، کمزور بھی ہے، مضبوط بھی ہے۔ کبھی کبھی کمزور اتنا ہوتا ہے رات کے اندھیرے سے ڈر جاتا ہے، اور کبھی کبھی طاقتور اتنا ہوتا ہے کہ پہاڑوں کو سر کر جاتا ہے، دریاؤں کو پار کر جاتا ہے، طوفانوں سے لڑ جاتا ہے، چاند کا سفر کر لیتا ہے، ستاروں پہ کمندے ڈال لیتا ہے، بجلی کو قابو میں کنٹرول میں کر لیتا ہے، پہاڑوں کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، اس کے اندر سے کانے نکال لیتا ہے، اس کے اندر سے سونے جواہرات موتی نکال لیتا ہے، سمندروں کو چیر کے رکھ دیتا ہے۔ کبھی یہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر گرمی بھی رکھی ہے اللہ نے، اس کے اندر سردی بھی رکھی ہے اللہ نے، اس کے اندر اللہ نے نفرت بھی رکھی ہے، اس کے اندر اللہ نے محبت بھی رکھی ہے، دریا بھی رکھے ہیں، چولہے بھی رکھے ہیں، یہ چھوٹی سی جان کے اندر۔ بالکل یہی مثال حج کی عبادت پہ آتی ہے کہ اللہ پاک نے ساری عبادتوں کا مجموعہ بنایا، اس کے اندر ہر عبادت، جو پہنچ گئے اللہ ان کے پہنچنے کو قبول کرے، جو جانے والے ہیں اللہ ان کو خیر سے لے جائے، جو نہیں گئے اللہ ان کو لے جائے۔ زندگی میں ایک بار
اللہ پاک نے مال والے پر حج کو فرض کیا۔ میں نے گزشتہ جمعہ یہی بات چھیڑی تھی آپ حضرات کے سامنے، اس سے پچھلے جمعہ بھی، کہ حج کیا ہے۔ باقی ہماری جتنے عبادات ہیں، چوتھے لفظوں میں سمجھاؤں، وہ صرف اور صرف میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور اللہ کے حکم ہیں۔ لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر ایک اور نبی بھی شامل ہے، اس نبی کی بیوی بھی شامل ہے، اس نبی کا بیٹا بھی شامل ہے، کہ جب تک ان نبیوں کی سنت پہ عمل نہ کرو، اپنے نبی کی سنت پہ عمل نہ کرو، خدا کے حکم پہ عمل نہ کرو، تو تمہارا حج نہیں ہوگا۔ نماز میں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ نہیں پڑھتا ہوں، میں اپنے نبی کے طریقے پہ پڑھتا ہوں۔ روزہ میں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ نہیں رکھتا ہوں، روزہ میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ رکھتا ہوں۔ زکوٰۃ میں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ نہیں دیتا ہوں، زکوٰۃ میں اپنے نبی کے طریقے پہ دیتا ہوں۔ لیکن حج صرف میں اپنے نبی کے طریقے پہ نہیں کرتا، بلکہ میں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ بھی کرتا ہوں، اسماعیل علیہ السلام کے طریقے پہ بھی کرتا ہوں، اور ہاجرہ صلوات اللہ علیہا کے طریقے پر بھی کرتا ہوں۔ مزے کی بات ہے کہ اس عبادت کے اندر ایک عورت کا بھی حصہ ہے، باقی ساری عبادات کے اندر صرف نبیوں کا حصہ ہے، اس عبادت کے اندر عورت کا بھی حصہ ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حج عاشقوں کی عبادت ہے، کہ یہ عشق سے تعلق رکھتی ہے، یہ محبت سے تعلق رکھتی ہے۔ بے شک باقی بھی ہر عبادت میں نقل ہے، میں نماز میں بھی اپنے نبی کی نقل کرتا ہوں، میں روزے میں بھی اپنے نبی کی نقل کرتا ہوں، میں زکوٰۃ میں بھی اپنے نبی کی نقل کرتا ہوں، لیکن ایک لحظے کے لیے، نماز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اسی ایک وقت میں میں اپنے نبی کی نقل کرتا ہوں۔ لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے کہ 24 گھنٹے اس سفر میں اپنے نبی کی نقل کرنی۔ ابراہیم علیہ السلام کی نقل کرنی، اسماعیل علیہ السلام کی نقل کرنی ہے، ہاجرہ صلوات اللہ علیہا کی نقل کرنی۔ اب مرد کہے میں ایک عورت کی نقل نہیں کرتا تو قرآن کہتا ہے تیرا حج نہیں ہوگا، عورت کہے کہ میں ایک مرد کی نقل نہیں کرتی تو قرآن کہتا ہے تیرا حج نہیں ہوگا، بچہ کہے میں بوڑھے کی نقل نہیں کرتا تو شریعت کہتی ہے تیرا حج نہیں ہوگا، بوڑھا کہے میں بچے کی نقل نہیں کرتا تو شریعت کہے گی تیرا حج نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کہے میں نزدیک سے آیا ہوں میرے لیے قانون کوئی اور ہوگا، کوئی کہے میں دور سے آیا ہوں تو میرے لیے قانون اور ہوگا، فرمایا نہیں، یہاں ہر بڑا چھوٹا برابر۔ یہ کیسی عبادت ہے کہ جس عبادت میں رنگ و نسل کا فرق نہیں رکھا گیا، جس عبادت میں صفوں کا فرق نہیں رکھا گیا، جس عبادت میں لباس کا فرق نہیں رکھا گیا، جس عبادت میں گھر بار کا فرق نہیں رکھا گیا، بلکہ قرآن کہتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ایک جگہ کہا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے ابراہیم سے کہا کہ اس گھر میں طواف کرنے والے جو آنے والے ہیں ان کے لیے میرے گھر کو پاک کرو، اور جو کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنے والے ہیں ان کے لیے بھی میرے گھر کو پاک کرو، یا فرمایا جو اس گھر میں اعتکاف کرنے والے ہیں ان کے لیے میرے گھر کو پاک کرو، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے بھی میرے گھر کو پاک کرو۔ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ 5 دفعہ اس کعبے کی تعمیر ہوئی، اگر یاد ہو تو میری باتیں یاد رکھا کریں۔ سب سے پہلے اس گھر کو فرشتوں نے بنا، جب انسان نہیں تھا،
اللہ نے فرشتوں سے کہا میرا گھر بناؤ۔ فرشتوں نے اللہ کے دو گھر بنائے، ایک گھر زمین پہ بنایا، ایک گھر آسمان پہ بنایا۔ زمین والے کو بیت اللہ کہا گیا، عرش والے کو بیت المعمور کا نام دیا گیا۔ اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا اوپر والے اس گھر کا طواف کرو، اس والے زمین والے اس گھر کا طواف کرو۔ جب اللہ پاک کا آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ ہوا اور آدم علیہ السلام کو بنایا، تو اب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جوانی میں حکم دیا، جب جنت سے زمین پہ بھیجا، فرمایا اب میرا گھر بناؤ۔ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے جنت سے زمین پہ بھیجا تو آدم علیہ السلام ہندوستان میں آ گرے آسمان سے، اماں حوا جدے میں جا گری۔ اللہ پاک نے دونوں کو جدا کر دیا۔ جدہ اصل میں جدہ ہے، جدہ دادی کو کہا جاتا ہے۔ اس شہر کا نام جدہ اسی لیے رکھا گیا کہ اس شہر میں تمہاری دادی اتری۔ اور حوا صلوات اللہ علیہا کی قبر بھی جدہ میں آج بھی موجود ہے۔ آدم علیہ السلام ہندوستان میں گرے۔ یہ علمی باتیں ہیں کہ اللہ دونوں کو ایک جگہ گرا سکتا تھا، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ ان کو ہندوستان میں گرایا، اس کو جدے میں گرایا۔ جس سے کوئی ہندوستان والوں کا اللہ پاک نے پھر اس علاقے سے ایک اور گہرا دل کا رشتہ اور تعلق بنایا۔ شاید آج بھی جتنی اس علاقے کے لوگوں کے دلوں میں اس علاقے کی محبت ہے، شاید وہاں رہنے والوں کے دلوں میں بھی اتنی اس علاقے کی محبت نہیں۔ یہ تجربے کی بات ہے۔ جتنے آپ تڑپتے ہیں مکے مدینے کو دیکھنے کو، جتنے آپ ترستے ہیں مکے اور مدینے کو دیکھنے کو، شاید وہاں رہنے والا بھی اتنا نہیں تڑپتا اور اتنا نہیں سکتا۔ مجھے ایک آدمی مکے میں ملا، ٹیکسی ڈرائیور، سفر کر رہا ہوں، تو پوچھتے پوچھتے کہنے لگا مجھے 23 سال ہو گئے میں مکے میں رہنے والا ہوں، آج تک میں اندر نہیں گیا۔ 23 سال ہو گئے میں نے اندر سے نہیں دیکھا۔ ارے تم کیسے آدمی ہو کہ سال میں 4-5 دفعہ آ جاتے ہو؟ اور اس کی دھاڑیں نکلی، کہنے لگا مجھے 23 سال ہو گئے مکے میں رہتے ہوئے، 24 گھنٹے رات دن ٹیکسی چلاتا ہوں، میں آج تک اندر نہیں گیا۔ ہمارے ایک اور دوست تھے، کہنے لگے کہ میں گورنمنٹ کی ملازمت کرتے کرتے مجھے 35 سال ہو گئے، ریاض کا رہنے والا ہوں، میں نے آج تک مکہ نہیں دیکھا، دنیا ساری گھوما ہوں لیکن مکہ نہیں دیکھا۔ اور تمہارے جس آدمی سے پوچھتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں اتنی عمریں کر آیا ہوں، کوئی کہتا ہے میں اتنی دفعہ حج پہ ہو آیا ہوں، اور پھر بھی اس کا دل نہیں بھرتا، پھر کہتا ہے میں پھر جاؤں، پھر کہتا ہے میں پھر جاؤں۔ ہر سال پاسپورٹ لے کے آ جاتے ہیں کہ میں حج عمرے کا ویزا دو، حج پہ جانا۔ ہم بھی تو ہیں وہاں کے رہنے والے۔ یہ شاید وہ نسبتیں کام کر رہی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو وہاں اتارا اور حاجرہ صلوات اللہ علیہا کو وہاں اتارا۔ اللہ دونوں کو ایک جگہ اتار سکتا تھا، یا حضرت حاجرہ کو بھی وہاں اتار سکتا تھا۔ ان کو وہاں اتارنے کا ایک ہی بات کہہ کے میں آگے چلتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ مکہ شہروں کی ماں ہے، مکہ شہروں کی ماں ہے۔ اور قرآن بھی کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس، جو زمین پر سب سے پہلا میں نے گھر بنایا وہ مکے میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گھر مردوں سے نہیں ہوتا، گھر عورتوں سے ہوتا ہے۔ جب گھر والی آتی ہے تو پھر گھر بنتا۔ پھر بھی بزرگان دین اور سیانے لوگ کہتے ہیں اس سے بھی نہیں بنتا، پھر جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو پھر گھر بنتا۔
دیواروں والا، اینٹوں والے کو گھر نہیں کہتے جب تک اس میں کوئی رہنے والا نہ ہو۔ کوئی رہنے والا آتا ہے تو گھر بنتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا گھروں کو خالی نہیں چھوڑا کرو، خالی گھروں کے اندر جنات اپنا بسیرا کرتے ہیں، گھروں میں آبادی رکھا کرو۔ ایک اور حدیث کے اندر فرمایا گیا گھر میں داخل ہو، وہ گھر خالی بھی ہو تو کہا کرو السلام علیکم، تمہارے اس گھر میں اللہ کی کوئی اور مخلوق بھی ہوتی۔ گھر والے بھی گھر میں داخل ہوں، گھر میں موجود ہوں تو مرد کو چاہیے گھر میں داخل ہوتے وقت بچوں کو بھی سلام کہے، گھر والی کو بھی سلام کہے، اس لیے کہ وہ تمہاری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ گھر انہی سے بنتا ہے۔ اللہ پاک نے وہاں سے آدم علیہ السلام کو حکم دیا میرے اس گھر کی طرف آؤ جس گھر کو فرشتوں نے بنایا، اب میں نے تیرے ہاتھوں سے بنوانا ہے۔ نہ جہاز تھے، نہ ریل گاڑیاں تھیں، نہ کاریں تھیں، نہ گھوڑے تھے، نہ اونٹ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام پیدل چلے۔ آپ کی اور میرے 40 قدموں جتنا آدم علیہ السلام کا ایک قدم تھا، اور کہا جاتا ہے کہ 40 ہاتھ لمبا قد تھا آدم علیہ السلام کا۔ دریاؤں اور سمندروں پر پلوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، پاؤں اٹھایا تو دریا پار کر گئے، اور اگر ایک پاؤں سے دریا پار بھی نہیں ہوا تو جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرام کو اللہ پاک گھوڑوں سے دریا اور سمندر پار کرا دیتا تھا، اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام سے اللہ سمندر کو بھی پار کرا دے، کوئی مشکل نہیں۔ آدم علیہ السلام ہندوستان سے پیدل چلے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا ہے 40 حج کیے آدم علیہ السلام نے پیدل، ہندوستان سے مکے کا سفر کیا۔ ہر سال اللہ نے کہا حج کرنے آؤ، حج کیا واپس جاؤ، حج کے لیے آؤ، حج کیا واپس جاؤ۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے کہا اب یہاں آباد ہو جاؤ۔ میدان عرفات میں جہاں بیوی کی ملاقات کرائی، پھر دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، تو وہاں اللہ پاک نے پانی کا چشمہ جاری فرمایا، اور کتابوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے ہل آدم علیہ السلام نے میدان عرفات میں چلایا، جس سے کھیت بنا، گندم کا، جوار کا بیج ڈالا گیا، مکئی کا بیج ڈالا گیا، ہل چلایا آدم علیہ السلام۔ جس سے اللہ پاک نے زمین پر انسان کے کھانے پینے کا سامان پیدا فرمایا سب سے پہلے۔ اب وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ بھی میرے اللہ کی قدرت ہے۔ پیدا نہ ہونے والی جگہ سے اللہ سب کچھ پیدا کر دے، اور پیدا ہونے والی جگہ سے اللہ پاک کچھ بھی پیدا نہ کرے، اس لیے کہ پیدا کرنا اسی کے اختیار میں ہے۔ اب اللہ نے فرمایا میرے گھر کا طواف کرو، میرے گھر کو بناؤ۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو بنایا۔ اب وہ زمین کے جو فرشتے ہیں، جو آسمان کے فرشتے ہیں، ان کے لیے تو وہ رہ گیا، اب زمین والوں کے لیے یہ بنا، تو کہا گیا کہ 70,000 روزانہ فرشتے اس گھر کا طواف کرو۔ اس وقت انسان تو تھے نہیں، صرف اکیلے آدم علیہ السلام تھے، اماں حوا تھی۔ اب اولاد پیدا ہونا شروع ہوئی۔ اس دوران 70,000 فرشتوں سے کہا گیا کہ روزانہ میرے گھر کا طواف کرو، اور ساتھ ہی فرما دیا گیا کہ یہ تعداد قیامت تک چلے گی، صرف آج کے لیے نہیں۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا گیا کہ ایک دفعہ جو 70,000 فرشتوں کی جماعت میرے گھر کا طواف کر کے آئے گی، پھر قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ اب فرشتے کتنے ہیں؟ قرآن میں ایک لفظ آتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ،
تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا، تیرے رب کے لشکر کتنے ہیں۔ جب سے انسان بنا سمندر کی مچھلیوں کو کھا رہا ہے، لیکن آج تک اللہ کا وہ لشکر ختم نہیں ہوا۔ جب سے انسان بنا جانوروں کو ذبح کر کے کھا رہا ہے، آج تک جانور ختم نہیں ہوا۔ جب سے انسان بنا ہے کھیتوں کو آباد کیا، آج تک میرے اللہ نے کبھی رزق میں کمی نہیں آنے دی۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکروں کو صرف وہی جانتا ہے، اور اللہ کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کے لشکر کتنے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب نمرود ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں شکست کھانے لگا تو آخری جو اس نے حربہ استعمال کیا، ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اپنے اللہ سے کہو وہ میرے ساتھ جنگ لڑے۔ 60 لاکھ کا لشکر لے کر نمرود میدان میں آیا۔ اس وقت اللہ پاک نے کوئی لشکر نہیں نکالا، اللہ پاک نے مچھروں کا لشکر بھیجا کہ جاؤ ان کا مقابلہ۔ 60 لاکھ کو تباہ و برباد کر کے مچھروں نے، ایک بوڑھا لنگڑا مچھر بچ گیا تو اللہ نے کہا اب اس کے ناک میں گھس جا، جو یہ 60 لاکھ کا لشکر لے کے آیا۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کوئی نہیں جانتا اللہ کے لشکر کتنے بڑے۔ پھر اس نے ناک کے اندر جو شور مچایا، پھر اس نے جوتے مارنے والے مقرر کیے کہ میرے سر میں جوتے مارتے رہو۔ جب کوئی جوتا مارتے تو مچھر کونے میں بیٹھ جاتا، جب جوتا رک جاتا مچھر پھر اندر موسیقی اور گانا شروع کر دیتا۔ حدیث میں آتا ہے کبھی کبھی تنگ آ کے تو وہ خود جوتا اٹھا کر، جب مارنے والا کوئی نہ ہوتا تو پھر اپنے سر میں مارتا۔ اخیر 40 دن اس مچھر کی مار سے 40 دن کے بعد وہ بھی مر گیا۔ یہ مچھروں کا لشکر ہے اللہ کا۔ اور ایک دوسرے لشکر کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے کہ ہاتھیوں کو لے کر کعبے کو گرانے والا آتا ہے کہ میں کعبے کو گرا دوں گا، تو اللہ پاک چڑیوں کے لشکر سے ہاتھیوں کے لشکر کو مرواتا ہے۔ یہ میرے اللہ کے لشکر ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ کبھی آپ کو اللہ مدینے لے جائے، آمین کہہ دیں، تو میدان بدر ہے مدینے سے 100-150 کلومیٹر کے فاصلے پر، آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے۔ قرآن جس کا ذکر کرتا ہے کہ جس پر اللہ پاک نے 5000 فرشتے اتارے اپنے پاک نبی کی مدد کے لیے کہ میدان بدر میں میرے پاک نبی کے لشکر میں شامل ہو کر دشمنوں سے لڑو۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں 5000 فرشتوں کا لشکر اترا۔ وہ تو صرف 5000 اتارا، اب یہ جو چیونٹیاں ہیں، یہ جو کیڑے ہیں، یہ جو مکوڑے ہیں زمین پر، ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھاؤ تو نیچے سے نہ جانے کتنی مخلوق اللہ کی نکل آتی ہے۔ یہ سارے میرے اللہ کے لشکر۔ ڈرتے رہا کرو اللہ سے، کوئی پتہ نہیں وہ کس سے کام لے کے ہمیں مروا دے۔ یہ سارے اللہ کے لشکر۔ کہا کہ 70,000 روزانہ طواف کرو گے، اور جو ایک دفعہ ہو کے آئے گا پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ پھر اللہ پاک نے انسانیت کو آباد کرنا اور پیدا کرنا شروع کیا۔ 2 بچے آدم علیہ السلام کے صبح پیدا ہوتے ہیں، 2 شام کو پیدا ہوتے ہیں۔ 9 مہینے کا قانون اور دستور اللہ نے اس وقت نہیں رکھا۔ زمین پر انسان کو بھرنا تھا اور آباد کرنا تھا۔ صبح پیدا ہونے والا جوڑا لڑکی لڑکا، شام کو پیدا ہونے والا لڑکی لڑکا۔ صبح پیدا ہونے والی لڑکی کی شادی شام کو پیدا ہونے والے لڑکے سے کر دی گئی، شام کو پیدا ہونے والی لڑکی کی شادی صبح پیدا ہونے والے لڑکے سے کر دی گئی، حالانکہ ایک ماں باپ کی اولاد ہے،
لیکن ان کی شریعت میں جائز رکھا گیا، اس شریعت میں بہن بھائی کا نکاح حرام رکھا گیا۔ نبی سارے اللہ کے ہوتے ہیں لیکن قانون بدلتا ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ ایک لڑکی کے پیچھے بھائی بھائی کو مارتا، ایک بھائی ضد پہ اڑ گیا کہ جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے میں نے اسی سے شادی کر لی۔ آدم علیہ السلام نے سمجھایا کہ میری شریعت کا دستور یہ نہیں، اس کی شادی شام کو پیدا ہونے والے سے کی جائے گی، تیری شادی صبح پیدا ہونے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے تو اسی سے کرنی ہے۔ اب جب کچھ نہ دیکھا تو بھائی کو قتل کر بیٹھا۔ اب پہلا قتل، اس سے پہلے موت بھی نہیں ہوئی کسی کی، اس لیے کہ ہزاروں سال عمریں تھی۔ 3-4 ہزار تو معمولی بات ہے سال عمر ہونا، ورنہ 5,000 9,000 11,000 سال تک کی عمریں ملتی۔ میں نے کئی بار آپ کو سنایا کہ ایک عورت نوح علیہ السلام کے پاس آتی ہے کہ میرے بیٹے 3,000 سال کی عمر میں مر جاتے ہیں، تو بہت تھوڑی عمر ہے، کوئی تعویذ دو، کوئی وظیفہ دو، ان کی عمریں لمبی ہوں۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا 3,000 سال تھوڑے ہیں۔ اس نے کہا یہ کوئی عمر ہے، یہ تو ایک دروازے سے گھسنا دوسرے سے نکل جانا، میں چاہتی ہوں میرے بیٹوں کی لمبی عمریں ہوں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ ایک امت آئے گی، اس کی عمریں 60-70 سال ہوں گی، وہ بھی تو زندگی گزاریں گے۔ تو وہ عورت حیران ہو کے کہتی ہے اچھا وہ جو 60-70 والے ہوں گے وہ گھر بھی بنائیں گے؟ نوح علیہ السلام کہتے ہیں وہ ایسی کوٹھیاں بنائیں گے کہ آج تک کسی نے ان کوٹھیوں کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہوگا، رہنے والا اندر کوئی نہیں ہوگا لیکن کوٹھی بنی ہوئی ہوگی، رہنے والے انگلینڈ ہانگ کانگ میں رہیں گے، کوٹھی خالی پڑی ہوگی لیکن کوٹھی بنے گی۔ 3,000 سال معمولی چیز، 9,000 سال تک۔ اب یہ پہلی موت ہے اور پہلا قتل۔ اب قرآن کہتا ہے کہ وہ بھائی کی لاش کو اٹھا کے گھوم رہا ہے پریشان کہ کروں کیا، دفن کا طریقہ ہی نہیں آتا، قبر کا پتہ ہی نہیں قبر کیا ہوتی، کتنے دن گھر سے بھاگا ہوا اسی شش و پنج میں ہے کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں۔ اب قرآن کہتا فبعث اللہ غرابا، اللہ نے ایک کوا بھیجا جس کی چونچ میں ایک مرا ہوا کوا تھا، یبحث فی الارض۔ اب اس کوے نے اپنے مرے ہوئے اس کوے کو دبانا چاہا زمین میں تو وہ اس کے سامنے آ بیٹھا۔ اب اس نے مرے ہوئے کوے کو چونچ سے نکال کے زمین پہ رکھا اور چونچ سے زمین کھودی، زمین کو اچھا خاصا کھود کر پھر چونچ سے اپنے بھائی کوے کو اٹھایا، زمین میں دبا کر اوپر مٹی ڈال دی۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ۔ اب وہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے، کہتا اوہو میرے سے تو کوا سیانا نکلا، یہ اتنا سمجھدار، اور میں آدم کا بیٹا ہو کر میرے پاس عقل ہی کوئی نہیں کہ اس کو دفن کیسے کرنا ہے۔ اب اس نے زمین کو کھودا، گڑھا بنایا، گڑھا بنانے کے بعد پھر بھائی کو دبایا، پھر مٹی ڈالی۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے گناہ اس کو ملتا رہے گا، اس لیے کہ زمین پر اس نے پہلا قتل کیا۔ اسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی گناہ کی ابتدا کرتا ہے اس کے بعد جب تک وہ گناہ ہوتا رہے گا ابتدا کرنے والے کو سزا ملتی رہے گی، اور خیر اور نیکی کی بھی کوئی ابتدا کرتا ہے تو قیامت تک اس کے مرنے کے بعد اگر وہ نیکی چلتی رہی، وہ خیر چلتی رہی، وہ اچھا کام چلتا رہا تو جس نے ابتدا کی تھی اللہ پاک اس کو ثواب دیتا رہے گا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ خیر کی طرف بھاگا کرو، برائیوں سے نفرت کیا کرو۔ آج بھی جو قتل کرتا ہے
سب سے پہلے اس کا گناہ اس کے سر پہ پڑتا ہے جس نے پہلا قتل کیا. اور قرآن کہتا ہے، لوگوں کی باتیں نہیں، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک کو قتل کیا اس نے گویا کہ سارے انسانوں کو قتل کیا. وَمَنْ أَحْيَاهَا، جس نے ایک بندے کو زندگی دی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے سارے انسانوں کو زندگی دی. اس لیے کہ انسان سے پھر آگے خاندان بنتا ہے، خاندان سے پھر ایک معاشرہ بنتا ہے، معاشرے سے پھر ایک قوم اور ایک ملت بنتی ہے، پھر ایک گاؤں ایک شہر آباد ہوتا ہے، پھر اس کا نام چلتا ہے. پھر کہا گیا آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا آیا. پھر ایک وقت آیا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، اتنا زمین پہ طوفان آیا کہ اللہ کا گھر جس کو آدم علیہ السلام نے بنایا تھا وہ بھی پانی میں بہہ گیا، نام و نشان ختم ہو گیا، تمام انسانیت غرق ہو گئی. 70 یا 80 آدمی جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے وہ بچے. اس لیے قرآن میں نوح علیہ السلام کو دوسرا آدم کہا جاتا ہے شریعت کے اندر، کہ یہ دوسرے آدم ہیں. آپ اور میں جتنے ہیں، پھر وہ 80 جو بچے تھے یہ ان کی نسلیں. اب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میرا گھر بناؤ. کہاں بناؤں؟ فلاں جگہ بناؤ. اب گئے ہیں تو نام و نشان نہیں، کیسے کھڑا کروں، کیسے بناؤں؟ تو شریعت کے اندر آتا ہے کتابوں میں کہ جبرائیل امین آئے، انہوں نے اپنے نور کے پر زمین پہ مارے تو نیچے سے وہ بنیادیں نکلیں جن پر آدم علیہ السلام نے اور اللہ کے فرشتوں نے اللہ کا گھر بنایا تھا. اب ابراہیم علیہ السلام نے وہ گھر بنایا. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا گھر بنانے میں بیٹا بھی شامل ہے. بیٹا بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، دونوں مل کر اللہ کا گھر بناتے. اب جب گھر بنا لیا دونوں نے تو اب قرآن ان دعاؤں کا ذکر کرتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. اللہ میں نے تیرا گھر تو بنا دیا، اس گھر کو آباد کون کرے گا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ بھی اس گھر میں کوئی رسول بھیج. یتلو علیہم آیاتہ، جو یہاں کے رہنے والوں پر تیرے قرآن کی آیتیں پڑھے. ویزکیہم، جو اس گھر کے ارد گرد رہنے والوں کو پاک کر دے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ان کو حکمت اور کتاب کا درس دے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے اللہ پاک نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی دھرتی پر مبعوث فرمایا، جس کے بارے میں حضور نے خود فرمایا انا دعوت و ابی ابراہیم، میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا ہوں. اب جب گھر بن گیا، دعا قبول ہوئی، تو اب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا چڑھ جا اور لوگوں کو کہ اللہ کے گھر کا حج کرنے آؤ. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، 17ویں سپارے میں آتا ہے کہ لوگوں کو بلا، اس گھر کا حج کرنے آؤ. کہا اللہ میری آواز کہاں تک جائے گی، کون سنے گا؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں رہنے والا، میں ہوں، میرا بیٹا ہے، میری گھر والی، اور تو ہے کوئی نہیں یہاں. تو کہا آواز لگانا تیرا کام، تم آواز لگاؤ. یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، تیری آواز پوری دنیا پہ اس طرح جائے گی کہ جنگلوں سے، شہروں سے، دیہاتوں سے
لوگ بھاگے ہوئے اس گھر کا حج کرنے آئیں گے۔ تو آواز تو لگا۔ اب لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام نے بلایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کیسے آواز؟ بھائی آج کل کی سائنس نے تو اس کو اتنا آسان کر دیا ہے، اب موبائل کی ہو، ٹی وی کی ہو، کیا ہے آواز؟ انسان کی بنی ہوئی چیز ہے، یہاں سے لگاؤ تو 1 منٹ نہیں 1 سیکنڈ میں ساری دنیا میں پہنچ جاتی ہے۔ تو اللہ پاک کے لیے کیا مشکل تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی اللہ پاک آواز ساری دنیا میں پہنچا دے۔ حدیث کی کتابوں میں ایک اور آواز کا ذکر آتا ہے، توجہ ہو تو سنیے، کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں مدینے میں، اچانک خطبے میں 3 بار کہتے ہیں یا ساریہ الجبل الجبل الجبل، ساریہ پہاڑ کے پیچھے ہو جا، ساریہ پہاڑ کے پیچھے ہو جا، ساریہ پہاڑ کے پیچھے ہو جا۔ صحابہ کرام حیران ہیں، امیر المومنین کو کیا ہوا؟ ساریہ تو افریقہ میں جنگ لڑنے گیا ہوا ہے، وہ افریقہ میں ہے، اور حضور یہاں کہہ رہے ہیں کہ ساریہ پہاڑ کے پیچھے ہو جا، پہاڑ کے پیچھے ہو جا۔ یہ ولایت کی کرامت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے نماز کے بعد حضرت عمر سے پوچھا یہ کیا ہو گیا تھا؟ فرمایا میں خطبے کے دوران دیکھ رہا تھا کہ ساریہ دشمنوں کی فوج میں گھس گیا، پھنس گیا، ہو سکتا ہے قریب ہے کہ دشمن اسے مار دے، میں دیکھ رہا تھا، میری آواز لگانے پر ساریہ دشمنوں سے بچ گیا اور وہ پہاڑ کے پیچھے چلا گیا، ہزاروں میل دور ہے۔ جب ساریہ فتح کر کے واپس آتے ہیں تو مدینے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ تو نے حضرت عمر کی آواز سنی تھی؟ تو حضرت ساریہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ایسے لگ رہا تھا جیسے حضرت عمر میرے پاس کھڑے ہو کر مجھے کہہ رہے ہیں پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، پیچھے، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ اللہ قادر ہے، کہو اللہ قادر ہے۔ یہ کرامتیں ہیں۔ کہا جاتا ہے نبی کے معجزے کا منکر مسلمان نہیں ہوتا، ولی کی کرامت کو نہ ماننے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ یہ کرامتیں ہوتی، ہم مانتے ہیں ان چیزوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام کی آواز لگی، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ماں کے پیٹ میں بھی تھے ان تک بھی آواز پہنچی، جو عالم ارواح میں ابھی روحیں پڑی تھیں ان تک بھی ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچی، اور جو قسمت والی جانیں تھی انہوں نے کہا لبیک اللہم لبیک، ہم حاضر ابراہیم تیری آواز کو سن کر اس گھر کا حج کرنے آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک بار کہا لبیک اللہ اس کو ایک بار توفیق دیتا ہے۔ کچھ روحیں ایسی تھیں جنہوں نے بار بار کہا لبیک لبیک لبیک، جتنی دفعہ اس نے لبیک کہا اتنی ہی بار اللہ پاک نے اس کو میرے گھر کا حج نصیب فرمایا۔ لوگوں کو 100 بار بھی حج نصیب ہو گئے، معلوم ہوتا ہے اس نے 100 بار کہا ہوگا لبیک، اور پھر عمرے نصیب ہو جاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے اس نے کئی بار کہا تھا لبیک۔ جتنی بار کسی نے کہا اللہ اتنی ہی بار اپنے گھر کی زیارت کی توفیق نصیب کرتا ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حج پہ جانے والے نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا۔ ایک ولی سے کسی ولی نے پوچھا، قرآن پاک میں ایک 9ویں سپارے میں آتی ہے بات، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ جب روحوں کو اللہ نے بنایا تو ساری روحیں میدان ارواح میں اللہ نے جمع کی، چیونٹیوں کی طرح۔ جتنی اللہ نے قیامت تک پیدا کرنی تھی سب کو جمع کیا۔ تو اللہ پاک نے ان سے پوچھا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں؟ یہ قرآن کہتا ہے۔ قالو، سب روحیں بولی بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اللہ نے کہا سارے گواہ ہو جاؤ، میرے سامنے اقرار کر رہے ہو، اور میں تم پر گواہ ہو جاتا ہوں کہ تم نے آج مجھے رب مانا ہے۔
ولی ولی سے پوچھتا ہے آپ کو وہ یاد ہے کالو بلا جو کہا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے آج بھی یاد ہے، میں نے کہا تھا کالو بلا تو ہمارا رب ہے، مجھے آج بھی یاد ہے۔ ہمیں تو نہیں پتہ، ہم تو اللہ کے اس وعدے کو بھی بھول گئے جو ہم نے اللہ سے کیا تھا تو ہمارا رب ہے، لیکن یاد رکھنے والوں کو وہ باتیں آج بھی کانوں میں پڑی ہوئی ہیں۔ دیکھو ہمارے کان میں اذان کیوں کہی جاتی ہے بچہ پیدا ہوتے وقت؟ کبھی سوچو اس بات کو کہ وہ اللہ اکبر اس کے سینے پہ لکھ دیا جاتا ہے، جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اللہ کا نام بھی بڑا ہوتا جاتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کان سے نکل کر اس کے دل پہ آ جاتا ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ کان سے نکل کر اس کے دل پہ آ جاتا ہے۔ پھر وہ ایسے نہیں 5 سال کا ہوتا ہے تو سر پہ ٹوپی پہن کر آپ کی نماز کی نقل کرتا ہے، آپ کا ہاتھ پکڑ کر مسجد کی طرف آتا ہے، آپ نہ لے آؤ تو وہ روتا ہے، کہتا مجھے مسجد لے جاؤ۔ پھر یہاں آ کر بھی وہ کبھی لیٹتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی کیسے سجدہ کرتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو دل پہ لکھا ہوا ہے نا وہ اس کو مجبور کرتا ہے۔ اس لیے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا بچہ چاہے 2 دن کا ہو، 3 دن کا ہو، 4 دن کا ہو، ماں باپ کو چاہیے کہ اس کے سامنے بھی حلال حرکت بھی نہ کریں، اس لیے کہ اس کی آنکھوں سے نکل کر وہ چیز دل پہ لکھ دی جاتی ہے، اس کے دل پہ لکھ دی جاتی ہے۔ بچہ جتنا جلدی کسی چیز کو پک اپ کرتا ہے بڑا نہیں کرتا، بچہ جتنی اچھی نقل کرتا ہے بڑا نہیں کر پاتا، اس لیے بچے کے سامنے بھی کبھی ایسی حرکت نہ کریں کہ کل تمہیں شرمندہ ہونا۔ میرے دوستو اگر میں گھر میں بیٹھا بچے کے سامنے سگریٹ پی رہا ہوں تو کیا خیال ہے آپ کا 5 سال کا بچہ اپنے ہاتھ میں آپ کی نقل کرتے ہوئے سگریٹ نہیں لے گا؟ آپ جو کام کرو گے وہ بھی وہی کرے گا۔ میں ٹوپی پہنتا ہوں، میرا پوتا چھوٹا سا ہے وہ بھی ہر وقت ٹوپی پہنتا ہے، یعنی ایک عادت بنتی ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں مجھے آج بھی یاد ہے میں نے عالم ارواح میں کہا تھا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ حج پہ جانے والا بھی گویا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا۔ اور ایک اور بات آپ کو کہتا چلوں، جاتے ہوئے آپ حج کے سفر سے رہ جائیں، کسی وجہ سے نہ جا سکے، میرا خیال ہے جتنا دکھ اس بات کا ہوتا ہے کسی اور بات کا اتنا دکھ نہیں ہوتا۔ یار میری تیاری تھی، سب کچھ ہونے کے باوجود میں نہ جا سکا۔ وہ آدمی ٹکریں مارتا ہے دیوار، وہ راہیں ڈھونڈتا ہے کہ میں کس طرح پہنچوں، میں کیوں رک گیا۔ ایمان اسے رکنے نہیں دیتا، ایمان اسے رکنے نہیں دیتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سن کر لبیک کہا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا، قرآن کی بڑی عجیب آیت ہے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ ہم حج کیوں کرائیں گے لوگوں کو، کیوں بلائیں گے مکے میں؟ نماز اپنے گھر پڑھ لو، روزہ اپنے گھر رکھ لو۔ اللہ میاں کو ایسا طریقہ کرتا کہ ہم حج بھی یہاں کر لیتے، کہا نہیں، نماز اپنے گھر پڑھ لو ہو جائے گی، روڈ پہ پڑھ لو ہو جائے گی، روزہ اپنے گھر میں رکھ لو، جنگل میں رکھ لو ہو جائے گا، لیکن حج جب تک مکے نہیں آؤ گے نہیں ہوگا۔ پاکستان میں 2 جگہ ہیں جہاں حج ہوتا ہے، آپ کو تو نہیں پتہ، لوگ کرتے ہیں، ایک سندھ میں ہے ایک بلوچستان میں، لوگ حج کرتے ہیں، آج بھی ننگے ہو کر طواف کرتے ہیں، عورتیں بھی اور مرد بھی۔ 7 پانی کا تالاب بنا ہوا، لوگ کہتے ہیں یہ زمزم کا کنواں ہے، اس میں غوطے لگاتے ہیں، نہاتے ہیں، آج بھی ایک ذکری فرقہ ہے پاکستان میں، بلوچستان میں پایا جاتا ہے۔
ان کا حج ہوتا، وہ اس گھر کا حج کرتے ہیں، انہوں نے مکان ایک بنا رکھا ہے بلوچستان، سندھ میں بھی ہے، 2 جگہ ہے، لیکن حج صرف مکے میں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا بلا، کیسے بلاؤں، میری کیسے کوئی سنے گا، کہا میرا کام ہے۔ اب آگے کہا کہ یہاں لوگ آئیں گے کیوں؟ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، ہم ان کو یہاں بلا کر ان کے نفع کی چیزیں دکھائیں گے۔ سمجھو ذرا اس بات کو، ہم یہاں بلا کر ان کو ان کے نفع کی چیزیں دکھائیں گے۔ اب مکے میں آپ کے نفع کی کیا چیز؟ لوگ کہتے ہیں نفع تو کاروبار ہوتا ہے جس میں پیسے بہت زیادہ آ جائیں، نفع تو اسے کہا جاتا ہے، وہاں تو الٹا خرچ کر کے جاتے ہیں، ملتا کیا ہے؟ کہ اللہ کہتے ہیں لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، ہم تمہیں تمہارے نفع کی چیزیں دکھائیں گے جن سے نفع ہوتا ہے۔ تفصیل میں جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ جہاں اللہ نے اپنا گھر بنایا وہ آپ کی میری اصل وہ ہے، اصل۔ یہ باقی چیزیں بات کی ہیں، آپ پاکستان کے ہیں، میں پاکستان کو ہوں، آپ بنگلہ دیش کے ہیں، آپ انڈیا کے ہیں، آپ فلانی جگہ کے ہیں، فلانی جگہ کے ہیں، آپ کا اصل مکہ۔ ساری زمین پہ پانی تھا، اللہ نے ایک بلبلا پیدا کیا، بلبلا بڑھتے بڑھتے اللہ نے مٹی نکالی، زمین بنائی، زمین وہ ہے جس پر اللہ کا گھر بنا۔ پھر اسی مٹی سے آدم علیہ السلام کا گارا تیار کیا گیا، اسی مٹی سے۔ بعض جگہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اللہ نے ساری زمین کا ذرہ ذرہ گارے میں شامل کیا، لیکن اصل وہاں سے مٹی نکلی۔ گویا کہ آپ جو وہاں جاتے ہیں اپنی اصل کو دیکھنے جاتے ہیں، صرف ایمان کی اصل نہیں آپ کی، وہ میں بعد میں آتا ہوں اس پہ، آپ کے وجود کی اصل بھی وہ ہے، آپ کے ایمان کی اصل بھی وہ ہے۔ آپ کا ایمان نہ ہندوستان سے نکلا، نہ افریقہ سے نکلا، نہ پاکستان سے نکلا، آپ کا ایمان بھی مکے سے نکلا، مدینے میں بعد میں پہنچا، پہلے تو مکے سے نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے مکے میں پیدا فرمایا۔ جب مکے والوں نے قدر نہیں کی تو پھر اللہ اپنے نبی کو مدینے لے گیا۔ آپ کے ایمان کی اصل بھی وہ ہے، آپ کے وجود کی اصل بھی وہ ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ساری دنیا کا درمیان بھی وہ ہے، وسط عالم، اصل عالم، ساری دنیا کا۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ آسمان سے پتھر پھینکا جائے کہ زمین کے سنٹر پہ جا پڑے تو کعبے کی چھت پہ آ کے گرے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، میں اپنی اصل کو دیکھنے جاتا ہوں۔ اب میرے وہ بھائی جو سال ہا سال سے اپنے ماں باپ کو دیکھنے نہیں جاتے، اپنے ماں باپ کو ملنے نہیں جاتے، میں ان سے کہوں وہ بھی تمہاری اصل ہے۔ اگر مکے کو دیکھنے کا حکم ہے کہ وہ تمہاری اصل ہے تو جس کے خون کے تم ٹکڑے ہو وہ بھی تمہاری اصل ہے، اس کو بھی دیکھنے جانا۔ جیسے وہ مٹی والے اصل کو دیکھنا ثواب ہے، اسی طرح خون کے اصل کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اگر کوئی اس سے منہ موڑے جو ہماری مٹی کا اصل ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ جو تمہارے خون کی اصل ہے اگر کوئی اس سے منہ موڑتا ہے تو پھر تمہارے خون میں اصل نہیں رہتا۔
اپنی اصل سے جڑ کے رہنا. توجہ سے اس بات کو سمجھیے گا. یہ جہاں انسانی مجبوری ہے وہاں یہ شریعت کا بھی قانون ہے کہ اپنے اصل سے جڑ کے رہو. جو مکے سے کٹ جاتا ہے وہ ہر چیز سے کٹ جاتا ہے، جو اپنے ماں باپ سے کٹ جاتا ہے وہ بھی ہر چیز سے کٹ جاتا ہے. اپنے اصل سے جڑنا. ماں باپ نہیں ہیں، پاکستان میں جا کر ان کی قبروں پہ چکر لگایا کرو، کیا پتہ تمہیں بھی مر کے وہیں جانا پڑے. وہ تمہارا وطن ہے، اصل تو وطن اصلی وہی ہے جہاں مر کے جانا ہے. اس سے جڑ کے رہنا. اسلام نے ہمیں جڑنے کا حکم دیا ہے، بکھرنے کا حکم نہیں دیا. مکہ ہمیں جوڑتا ہے. میرا خیال ہے نوٹ کے اندر اتنا منافع نہیں جتنا جڑنے کے اندر منافع. پیسہ بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے، لیکن اگر کندھے سے کندھا ملا کر آپ کھڑے ہو جائیں، جیب میں پیسہ بھی نہ ہو تو ایک طاقت بنتی ہے. اسلام جوڑتا ہے، مکہ جوڑتا ہے. کاش ہم یہ بھی سمجھتے کہ خون کے رشتے بھی ہمیں جوڑتے ہیں. میرے دوستو لیشہدوا منافع، زندگی رہی تو اسی پہ آئندہ جمعہ بھی بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارے ایک ساتھی ہیں یہاں شمسی پور میں،